میرے محسن، میرے کرم فرما، میری شاعری پر اپنی داد کی سند دینے والے، ہمارے پاس رہنے والے. ممبئی شہر آپ جانتے ہیں کہ بڑا گہما گہمی کا شہر ہے. ہم لوگ دور رہ کر بھی پاس پاس ہی رہتے ہیں. میری مراد حسن کمال صاحب سے ہے. یقین جانیے کہ بمبئی دھیرے دھیرے اب ویران ہوتا جا رہا ہے. سردار جعفری چلے گئے، مجروح صاحب چلے گئے، انجم رومانی گئے، حضرت قیس الجعفری گئے، اور ابھی ابھی ممتاز راشد صاحب جو فاطمی صاحب کے بڑے مرید تھے، بڑے فین تھے. اور راشد صاحب کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ این سی پی ایل کے ایک بڑی کمیٹی میں فاطمی صاحب نے شامل کیا تھا. بہت ان کی عزت کرتے تھے. ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا. ندا فاضلی نہیں رہے. اب ہماری آخری شمع جو ہے بمبئی میں بس جلتی رہے، اس کے لیے دعا فرمائے. اس آخری شمع کا نام ہے حسن کمال. ادب کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، فلم کے حوالے سے، آپ ٹیلی فلموں کے حوالے سے، ٹی وی کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج اردو کے سب سے موقر اور بڑے اخبار میں آپ کے کالم جو ہے وہ انتظار کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. آپ کا شعری مجموعہ حاصل یہی اپنے آپ میں ایک واقعی حاصل کلام ہے. کئی اشعار ان کے ایسے ہیں جو ہم لوگ نظامت میں مختلف ملکوں میں جا کر، شہروں میں جا کر ان کے حوالے سے پیش کرتے ہیں. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کمال صاحب آپ کا، کہ سب سے سرل بھاشا وہی. اب جو آپ شعر دیکھیں کتنا پیارا ہے، کہ سب سے سرل بھاشا وہی، سب سے مدھر بولی وہی. سب سے سرل بھاشا وہی، سب سے مدھر بولی وہی. بولے جو نینا باؤں سمجھے جو سیاں ساؤں رے. یہ ہے حسن کمال. آپ سب کے لیے فخر کی بات ہے اے ریاض کے خوبصورت لوگوں کہ آج آپ کے اس مشاعری کی صدارت عالی جناب حسن کمال صاحب فرما رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. ہم جیسے سعادت مندوں کو، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا، پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، یہ ہمارے لیے بھی عزت افزائی کی بات ہے. تھوڑی سی ترتیب ہم پھر بدل رہے ہیں. تھوڑی ترتیب ہم اس لیے بھی بدل رہے ہیں کہ ہمیشہ سے ایک روایت یہ رہی کہ صدر مشاعرہ ابتدا میں اپنی بات کہتا ہے، اور اگر اس کا جی چاہے تو وہ اپنے اشعار سناتا ہے. وہ اشعار سنائیں گے یا نہیں سنائیں گے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں انہیں آواز دے رہا ہوں آپ کی تالیوں کی گونج میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. حسن کمال صاحب. بھائی آپ کی محبت ہے، آپ نے اتنا کچھ کہا. ہوا کیا فاطمی صاحب اور میرے دوستوں، میں جب یہاں آیا تو میں ایک جگہ بیٹھ گیا. میرے پاس بیٹھے ہوئے ایک معزز ہستی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا ہندوستان سے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہاں، بدقسمتی سے میں ہندوستانی کا ہوں. کسی دوسرے شاعر کے بارے میں بھی پوچھا کہ کیا یہ بھی ہندوستان سے ہیں؟ میں نے کہا یہ بھی اتفاق سے ہندوستان سے ہیں. لیکن تب مجھے ایک بات کا خیال آیا کہ میں ایک جی ٹھیک ہے. تو تب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں ایک ایسے آڈینس کے ساتھ ان کے سامنے ہوں. ممکن ہے جن میں سے کچھ میرے نام سے واقف ہوں، اور ممکن ہے کہ ایک خاصا بڑا حلقہ وہ بھی ہو جو میرے نام سے واقف نہ ہو. تو مجھے اچانک خیال آیا کہ وہ شاعری واری تو اپنی جگہ پہ، کیوں میں نے اپنے عہد کے، اپنے زمانے کے، اپنے حالات کچھ واقعات بتاؤں. ممکن ہے وہ آپ کو
دلچسپ معلوم. میں لکھنؤ یونیورسٹی میں تھا, پڑھتا تھا, شاعری کا جو کیڑا تھا وہ وہیں سے لگ گیا تھا. اس زمانے میں ہندوستان میں ایک اخبار نکلتا تھا انگریزی کا, اس کا نام تھا بلٹس, آر کے کرنجیا کا بلٹس. وہ ایک ٹیرر تھا ہندوستان میں, حکومت کی اور سماج کی بدعنوانیاں اور سب کو وہ سامنے لا کے ظاہر کرتا. بہت ہی مقبول ہے. پھر کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی اتنا اچھا اخبار ہے, آپ انگریزی میں نکالتے ہیں, انگریزی شہروں کی زبانیں پڑھی جاتی ہے, لیکن اس اخبار کو تو ہندی اور ہندی میں بھی آنا چاہیے. تو سب سے پہلے بلٹس کا ہندی ایڈیشن نکلا. منیش نارائن سکسینہ اس کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے. تو اسی زمانے میں کسی جگہ کسی ملاقات میں ہمارے آر کے کرنجیا صاحب سے ملاقات ہوئی شیخ عبداللہ کی. تو شیخ عبداللہ نے کہا کہ آپ اتنا اچھا اخبار نکال رہے ہیں, آپ نے ہندی میں بھی نکالا ہے, لیکن یہ تو بڑا ظلم ہوگا کہ آپ اس میں اردو نہیں نکالتے. تو چنانچہ انہوں نے اردو بلٹس نکالنا شروع کیا. اس کے بعد وہ چلتا رہا, تھوڑے دن تک چلتا رہا. اچانک وہاں سے مجھے, میرا جرنلزم میں شروع سے کچھ تھوڑی مداخلت تھی, کسی کو ہمارا نام معلوم ہوا اور خواجہ احمد عباس صاحب نے میرا نام ریکمنڈ کیا, اور میں اردو بلٹس میں ایز اے سب ایڈیٹر لکھنؤ میں سرکاری نوکری چھوڑ کے واپس یہاں آ گیا. یہ 1965 کی بات ہے. چلتا رہا, نوکری مل گئی تھی. کافی عرصے کے بعد ہندوستان میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی 1975 کی. زبردست ایمرجنسی تھی سارے ہندوستان میں. تو چل ہی رہا تھا معاملہ, اور ہم لوگ ظاہر نوجوان لوگ, ہم لوگ سب ایمرجنسی کے خلاف تھے. ایک دن اچانک ایک چپراسی آیا اور اس نے کہا, ہندی بلٹس کے ایڈیٹر تھے مسٹر نوٹیال اور میں اردو. تو انہوں نے کہا آپ دونوں کو کرنجیا صاحب بلا رہے ہیں. تو ہم گئے. ابھی کرنجیا صاحب والد تھے ہمارے. تو دیکھا کرنجیا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, چہرہ ان کا سرخ تھا, اور سامنے میں نے دیکھا کہ اٹل بہاری واجپئی بیٹھے ہوئے ہیں اور جارج فرنانڈس بیٹھے ہوئے ہیں. اور کرنجیا نے بہت غصے سے انگریزی میں کہا, دیس پیپل ہیو کم ٹو ٹیک یور ہیلپ. یہ لوگ تم سے ہیلپ مانگنے آ رہے ہیں, مجھ سے نہیں. جارج فرنانڈس سمجھ گئے کہ یہ تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تو جارج فرنانڈس نے کہا کہ نہیں کرنجیا صاحب, انگریزی بلٹس اور آپ تو الگ چیز ہے. ہوا یہ کہ ایمرجنسی کے زمانے میں ہم کو چھوٹے چھوٹے شہروں کے جیل خانوں میں رکھا گیا. وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ جو وہاں کے قیدی ہیں اور عام سپاہی ہیں وہ انگریزی اور ہندی بلٹس, اردو بلٹس پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم جن لوگوں سے ایمرجنسی کے خلاف بات کرنے جا رہے ہیں یہ تو وہی لوگ ہیں جو ہندی اور اردو پڑھتے ہیں, تو اس لیے ہم آئے ہیں کہ ہمیں ان کی مدد چاہیے. خیر کرنجیا صاحب راضی ہو گئے. اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ اردو بلٹس ہر ہفتے 13,500 نکلتا تھا, 13,500 کا. تو ایمرجنسی کی وجہ سے ایک نیا جوش آیا, ہم لوگوں نے کام شروع کیا. بائی دا ٹائم 1977 کا الیکشن ہوا, ہمارا اردو بلٹس 13,500 سے 1,07,000. اور ہمارے کرنجیا صاحب میرا ہاتھ پکڑ کے لائے بلٹس میں اور کہا دس بوائے ہیز ڈن اٹ, اس نے کر دیا. خیر چلتا رہا. اس کے بعد معاملہ یوں بھی چلتا رہا. اس زمانے میں بہت بڑے فلم کے اور ایسے اردو ادب کے بھی شاعر ہوا کرتے تھے. ساحر لدھیانوی, ان کے گانوں کی دھوم تھی سارے ہندوستان میں, ہم سب ان کے گانوں کے عاشق. تو اتفاق سے ان کا انتقال ہو گیا, اور بی آر چوپڑا کی جو فلم تھی, چوپڑا فلم میں ساحر لدھیانوی اس کا ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہوا کرتے. ان کے بغیر معاملہ چلتا ہی نہیں تھا. ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ساحر چوپڑا صاحب بہت پریشان تھے.
اس زمانے میں ایک پروجیکٹ میں چوپڑا صاحب اور موسیقار اعظم نوشاد صاحب کام کر رہے تھے. تب تک میں تھوڑے بہت عرصے میں بمبئی میں ایز اے اردو شاعر تھوڑا سا مقبول ہو گیا تھا, لوگ جاننے لگے تھے. تو چوپڑا صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی نوشاد صاحب سے کہ وہ ساحر مر گئے ہیں, میں بہت پریشان ہوں. نوشاد صاحب نے کہا کہ ایک لڑکا ہے بھائی, اس کا نام حسن کمال ہے, تو میری سفارش پر اس کو بلاؤ, دیکھو, اور اگر وہ کام کر سکتا ہے تو اسے کام دو. تو اس طریقے سے ہم بی آر چوپڑا کی فلم میں پہنچے. اس زمانے میں بی آر چوپڑا صاحب کی فلم نکاح بن رہی تھی. نکاح کا نام ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کے لیے مجھے بلایا گیا. تو نکاح کا نام پہلے نکاح نہیں تھا, اس فلم نکاح کا نام تھا پہلے طلاق طلاق طلاق. اب اس سے بڑا غصہ بھی تھا لوگوں میں, اور کچھ لوگ خفا بھی تھے. تو کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ نام بہت گڑبڑ ہے. چوپڑا صاحب اڑے ہوئے تھے کہ نہیں, نام تو یہی رہے. اتنے میں بھی پہنچ گیا. چوپڑا صاحب سے تھوڑی بے تکلفی ہو گئی, تو ان کو بتایا کہ بھائی حسن کمال صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ طلاق 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 نام جو ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, تم تو بڑے روشن خیال آدمی ہو, اور یہ تم کیوں کہہ رہے ہو یہ نام بدل دو؟ میں نے کہا حضور ہم رہتے ہیں بمبئی شہر میں, ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں. اب فرض کیجئے کہ آپ کی فلم طلاق 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 ہے, اور ایک آدمی وہ فلم دیکھنے گیا, کسی وجہ سے دیر ہو گئی, گھر میں پہنچا, بیوی نے کہا کہاں تھے اتنی دیر میں؟ اس نے کہا میں فلم دیکھ رہا تھا. تو اس نے کون سی فلم؟ تو انہوں نے کہا طلاق طلاق طلاق. میں نے کہا پاس میں مولوی بیٹھا تھا, اس کی طلاق تو ہو گئی. ارے میں نے کہا تو بمبئی شہر میں تو ہنگامہ ہو جائے گا حضور. جو کوئی فلم آئے گا وہ بولے گا کہ اس کا فلم طلاق طلاق. تو خیر اس طریقے سے ہم نکاح کی ٹیم میں شامل ہوئے. اب اس زمانے میں جو فلموں کے جو گانے تھے وہ ایسے نہیں بنتے تھے کہ یہ گانا ہے اور لکھو. گانا فلم کا حصہ ہوتا, ہر گانا فلم کی کہانی کو آگے بڑھاتا تھا, وہ نہیں روکتا تھا اور آگے بڑھاتا تھا. تو اس زمانے میں ہم کو, اچھا اس زمانے میں یہ آج آگئی تھی ہماری جو سنگر تھی سلما آغا. سلما آغا کی عجیب بات ہے کہ ان کی جو والدہ تھی وہ بھی ایک ہی فلم میں ہیروئن آئی تھی جس کا نام تھا ٹائم ہے وہ اپنا شہنشاہ شاہجہاں. اس میں ان کی, تو ان کی یہ بیٹی تھی, یہ آ گئی. تو یہ بات چیت چلنے لگی, تو مجھے یہ ایک فلم کی سچویشن بتائی گئی. میں سوچ رہا تھا, زمانے میں پہلے گانے لکھے جاتے تھے کیونکہ گانا جو ہے نا, میں نے عرض کیا نا, وہ فلم کی کہانی کو آگے بڑھاتا تھا, پیچھے نہیں ہٹاتا تھا اور آگے بڑھاتا تھا. تو مجھے یہ سچویشن دی گئی. اس میں بھی آواز نہیں آتی ہے کیا؟ جی 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 بہت شکریہ. تو حضور وہ یہ ہوا کہ یہ سچویشن ہے, یہ عورت ہے, اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, اس کو طلاق ہو گئی ہے اور بہت پریشان ہے وغیرہ وغیرہ. اب میں سوچ رہا تھا کہ اس میں کیا لکھوں. سب سے بڑی ذہن میں آتی تھی کہ بہر کون سی لوں. تو میں سوچ رہا تھا کیا لکھوں. اسی زمانے میں مجھے بہت بڑے شاعر تھے اردو کا, آپ میں سے بیشتر نے سنا ہو, فانی بدایونی صاحب. میں ان کی کلام تھا میرے پاس, پڑھ رہا تھا, تو ایک جگہ پہ ان کی ایک غزل آئی. اس غزل کا جو پہلا شعر تھا مطلع, وہ تھا کہ داستاں ایک سن بھی لی ایک کہہ گئے. داستاں ایک سن بھی لی ایک کہہ گئے, میں جو رویا مسکرا کر رہ گئے. مجھے بڑی بہت عجیب سی لگی, اور اس کے اوپر میں نے وہ پہلا گانا دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے. خیر وہ فلم چلی. اتفاق سے ہوتا یہ ہے کہ ہر شاعر جو شعر لکھتا ہے یا جو گیت لکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا.
इतनी बड़ी चीज मैंने लिख दी, लेकिन होता ये है कि कौन सा शेर कौन सा गीत अच्छा है या बुरा है, इसका फैसला वो शायर वो गीतकार नहीं करता। इसका फैसला करता है उस गाने को सुनने वाले अवाम। अगर उन्होंने पसंद कर लिया तो आप हिट हो गए, और नहीं पसंद किया तो आप गए। तो खैर, मैंने निकाह से फिल्म की शायरी शुरू की। इत्तेफाक से कुछ और फिल्में मिली, बी आर चोपड़ा की बाकी सारी फिल्में, अवाम, मजदूर। उसी ज़माने में एक और फिल्म एतबार मिली, जिसमें एक गाना था कि हम, क्या था भाई वो गाना, बहुत मकबूल गाना था, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी। तो वो भी गाना, फिर तवायफ फिल्म आई, उसके भी गाने। इस तरीके से वो फिल्में चलती रही। लेकिन मैं शुरू से दो कश्तियों पर सवार था। तो एक तो मैं फिल्म की कश्ती पे सवार था, लेकिन दूसरी मेरी जो बुनियादी जिबल्लत थी, जर्नलिज्म, सहाफत, मैं उस पर भी सवार था। सहाफत मैंने कभी नहीं छोड़ी, उस ज़माने भी नहीं छोड़ी जब मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती वीपी सिंह साहब से थी। बहुत मेरे अच्छे दोस्त थे, वो भी शायरी करते थे। और जब उन्होंने अपनी शायरी की और उसका उन्होंने छापा, उर्दू में जो छापा, तो उन्होंने कहा कि इसका मुकदमा तुम लिखोगे। मैंने वीपी सिंह की शायरी का मुकदमा लिखा। तो इस तरीके से दोस्तों, मेरी ज़िंदगी के ये चंद वाक़यात हैं, अच्छे बुरे। तो मैंने सोचा है कि मुमकिन है कि आपको इन्हें सुन के पसंद आ जाए। तो मैं अब ये है कि आया हूँ मुशायरे में, ये सब बातें करके चला जाऊँगा तो राशिद भाई भी कहेंगे कि ये तो बेवकूफ़ बना गया भाई, शायरी वायरी तो सुनाई ही, ये तो कुछ कह के चला गया। तो मैं शेर के सिलसिले में कुछ दोस्तों, हुआ ये कि मैं मुशायरों में जाता हूँ, कम जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ, लेकिन जाता हूँ। और अल्लाह के शुक्र से हर जगह हो आया हूँ, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, कई और जगह भी। तो मैं जाता था। मैं एक मुशायरे में गया पंजाब में। पंजाब में मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे कह लिया कि भाई ये मुशायरा उशारा पढ़ के तुम चलो मेरे गांव में। गांव उनका पास में था। तो शायर मैं उनके साथ उनके गांव चला गया। उनकी बड़ी खुशनुमा पुराने ज़माने की हवेली थी। मैं रुक गया उसमें। वहां हुआ क्या कि मेरी नजर पड़ी, तो मुझे लगा कि, तो मैंने उस टूटी मूटी मस्जिद को देखकर मैंने एक नज़्म कही। वो नज़्म मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस नज़्म का उन्वान है मौजज़ा। जी, अब मैं क्या करूं इसका, तो मैं कुछ करूं। तो दोस्तों, मैं ये नज़्म आपको सुना रहा हूं। इसका उन्वान है मौजज़ा। जी वही कह रहा हूं कि ये इस गांव में मेरा पहला सफर था। ये इस गांव में मेरा पहला सफर था। हवेली में अपने पुराने शनासा के मैं शब बसर था। रात का वक्त था, तीरगी छा रही थी। रात का वक्त था, तीरगी छा रही थी, मगर नींद आंखों से कतरा रही थी। मगर नींद आंखों से कतरा रही थी। मैं उठा और उठ के कमरे की खिड़की को खोला तो बाहर बहुत खूबसूरत समा था। घरों की छतें, रास्ते और बाग सब दूधिया चांदनी में नहाए हुए थे। 14वीं रात का चांद जलवा फशा था।
14वीं रात का चांद जलवा फिशा था, मेरी नजरें भटकने लगी और भटकते भटकते एक जगह पर रुकी और रुकी रह गई, और भटकते भटकते एक जगह पर रुकी और रुकी रह गई। सामने दूर पेड़ों के पीछे एक वीरान बोसीदा मस्जिद नजर आ रही थी। सामने दूर पेड़ों के पीछे एक वीरान बोसीदा मस्जिद नजर आ रही थी। दास्तां गुजरे वक्तों की दोहरा रही थी, दास्तां गुजरे वक्तों की दोहरा रही थी। उसके मीनार टूटे हुए थे, उसका गुंबद भी उजड़ा पड़ा था, उसकी दीवारें थी जाबजा मुनहदिम, और वजूखाना उजड़ा पड़ा था, और वजूखाना उजड़ा पड़ा था। मैंने हैरत से सोचा, ये वीरान बोसीदा मस्जिद कभी तो रही होगी आबाद, ये भी कभी तो रही होगी आबाद, ये भी गूंजती होगी इसके मीनारों से हरदम हर दिन पंज वक्ता अज़ाने। ये वजूखाना आबाद होगा, लोग करके वजू भीगे चेहरे लिए सफ बसफ बांधे नीयत इबादत में मसरूफ भी रहते होंगे। इसके दालान में गांव वालों के बच्चे तिलावत में मसरूफ भी रहते होंगे। इसके दालान में गांव वालों के बच्चे तिलावत में मसरूफ भी रहते होंगे। फिर हुआ क्या, फिर हुआ क्या? कहां खो गई वो अज़ानें, कहां जा बसे वो नमाजी? क्या खुदा को नमाजों की हाजत नहीं रह गई थी? अपने बंदों के सजदों की कोई जरूरत नहीं रह गई थी? मैंने हैरत से सोचा, मैंने हैरत से सोचा, और यही सोचते सोचते सो गया, और यही सोचते सोचते सो गया। नींद पूरी हुई जब तो पौ फट रही थी, नींद पूरी हुई जब तो पौ फट रही थी। अंधेरी की चादर इधर से उधर हट रही थी, अंधेरी की चादर इधर से उधर हट रही थी। कदरे बेताब होकर उठा मैं और खिड़की से देखा, कदरे बेताब होकर उठा मैं और खिड़की से देखा। वो वीरान बोसीदा मस्जिद मलगजे से उजाले की चादर में लिपटी यूं ही गुमसाम चुप चुप खड़ी थी। मैं उसे देखता ही रहा, मैं उसे देखता ही रहा कि अचानक एक मोजज़ा हो गया। मैं उसे देखता ही रहा कि अचानक एक मोजज़ा हो गया। दूर दरिया से आती हवाओं का एक तेज झोंका आके मस्जिद के गुंबद से टकरा गया और परिंदे चहकने लगे। सैकड़ों थे परिंदे, दर्जनों थे परिंदे। मुझको ऐसा लगा जैसे चहकार उनकी अज़ां बन के चारों तरफ गूंजती हो। मैंने हैरत से देखा कि चहकार उनकी अज़ां बन के चारों तरफ से गूंजती हो। मैंने हैरत से देखा कि खिड़की के नीचे जुर्दरो और सुर्ख कलियों के चेहरे थे भीगे हुए, जैसे शबनम से सबने वजू कर लिया हो, जैसे शबनम से सबने वजू कर लिया हो। मैंने हैरत से देखा शजर सब सब बांधे नीयत इबादत में मसरूफ है। मैंने हैरत से देखा कि मस्जिद की टूटी मुंडेरों पे बैठे कबूतर तिलावत में मसरूफ है। बड़ा रूह परवर समा था, मैं चुप चुप खड़ा था। बड़ा रूह परवर समा था, मैं चुप चुप खड़ा था। अचानक लगा गैब से जैसे कोई सदा आ रही, अचानक लगा गैब से जैसे कोई सदा आ रही हो कि नादान बंदे हकीकत से अनजान बन जे। तू परेशान क्यों है? कि नादान बंदे हकीकत से अनजान बंदे तू परेशान क्यों है? तुझे क्या खबर ही नहीं कि अब तेरे रब को अपने बंदों की झूठी नमाजों की हाजत नहीं रह गई है, उनके बेरूह सजदों की कोई जरूरत नहीं रह गई। अरे वो तो माबूद है, देख ले उसके आबिद बहुत है। वो तो मस्जूद है, देख ले उसके साजिद बहुत है। मैं चुपचाप हैरान गुमसुम खड़ा देखता ही रहा, देखता ही रहा। मोजज़ा रूनुमा हो चुका था, मोजज़ा रूनुमा हो चुका था।